بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آخری 6 آیتیں اللہ اپنے فضل سے اور چھٹی شریف کی مناسبت سے اللہ قبول فرمائے۔ آج 13ویں تاریخ بھی ہے، 13 یا 14ویں ہے، 13ویں شب ہے تو آغاز ہے نہیں پورنیمم کا آغاز، ہاں وہی کام ہے۔ ایام بیز، ہاں کل ہے، کل جمعہ میں اس کو تھوڑا سے اچھے سے ولادت، ایسا کبھی نہیں پوچھئے گا، الحمدللہ پڑھئے گا پہلے، ایسا پوچھے تو اللہ پاک مولا کائنات کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور جانتے ہیں خانقاہیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہہ کر کے ایک ذہن دیا ہے، شریعت کے بغیر خانقاہ کا وجود نہیں۔ مرکز ولایت ہے لیکن آپ کو کیا فرمایا؟ علی بابہا، میں علم کے شہر کا میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کے دروازے ہیں۔ تو علم، جملے پہ غور، علم گویا شریعت کا اشارہ کیا ہے نا۔ کہہ سکتے تھے میں طریقت، معرفت یہ سب کا بھی شہر ہوں، لیکن علم شریعت کو مقدم رکھ کر، علی کو سامنے رکھ کر ذہن دیا ہے۔ ہاں، منبع ولایت بغیر شریعت کے نہیں، تو اس چشمے سے پینے والا شریعت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا دعوی ولایت کرنے والا۔ شریعت مقدم ہے خصوصاً خانقاہی نظام پر۔ ہاں بالکل، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، ہر ایک کو سمجھ نصیب فرمائے۔ چلیے قل سے آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی کا۔ قل، اور اتنا عمدہ جملہ ہے، اتنی عمدہ آیت ہے کہ کیا کہنا ہے۔ قل، غوث کیا کہتے ہیں 2 لائن میں؟ یا اکمل الرسل بعدما، اچھا کل اشارہ کر دے، نہیں، قل یا اکمل الرسل بعدما بینت لهم طریق الحق کلاما ناشیا عن محض الحکمہ خالعا وصمت الکذب مطلقا۔ اے اکمل رسول، بعد اس کے کہ آپ نے حق کا راستہ مکمل بیان کر دیا، حکمت سے لبریز راستہ تھا، کذب کی بو باس سے بھی خالی راستہ تھا، آپ نے بیان کر دیا۔ اب اعلان کیجئے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، پازیٹیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ باطل کو باطل نہ کہیں۔ جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو کیا کہنا چاہیے؟ بہنوں ہی کہنا چاہیے، کمال ہے وہ کیا کہنا چاہیے؟ آپ مرد ہیں تو مرد ہیں بھائی، کسی حقیقت کو وہ نہ بولنا حقیقت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بولیے کہ آپ زبردستی ان کو تان تشنی کی دنیا میں لا کر نہ بولیے، ورنہ مرد کو مرد، عورت کو عورت، نبی کو نبی، غیر نبی کو غیر نبی، صحابی کو صحابی، ولی کو ولی، سب کو جو وہ ہے وہ ہے۔ ہاں یہ بیوقوفی ہے جو نہیں بولنا چاہیے، ایمان کی کمزوری۔ تو میرے حبیب، آپ نے جو راستہ بیان کر دیا یہ کذب سے مکمل پاک تھا، حکمت سے مکمل بھرا ہوا تھا۔ تو اب اعلان کر دیجئے اپنوں سے بھی۔ ہاں وہ جملہ بول رہا تھا، دیکھیے غوث پاک کا فیضان، لا الہ یہ ہے باطل کا رد، اور الا اللہ یہ ہے حق کا اعتراف۔ ایمان کے پہلے حصے میں باطل کا رد ہے۔ اب آپ بتائیے، لکڑی کے بت نے کیا کیا تھا جو رد کر رہے ہیں آپ؟ پتھر کے صنم نے کیا کیا تھا جو آپ یہ کر رہے ہیں؟
تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی پوجے جا رہے ہیں وہ بیچارہ تو خود کہہ رہا کہ بھائی میں معبود نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں. ہاں لیکن رد ہے ہمارے ایمان کا جزو لن ينفق اور ابتدائی حصہ ابطال باطل. یہ ہے اصل. جو اسے نہ سمجھے وہ ایمان کیسا ہوا؟ ایمان کی بنیادی چیز ہے باطل کا رد. خیر تو کہہ دیجئے دونوں سے جاء الحق، جاء الحق، حق آ گیا. جملے پر غور کیا کہا؟ جب آپ نے حق بیان کر دیا تو اب آپ ہی کا یہ حق آ گیا. میں تو پہلے بھی حق ہوں، حق بیان کرتا ہوں، میں حق ہوں، رب ہوں، میں تو ہوں ہی. آپ نے جو بیان کر دیا نا، اب آپ کا یہ حق آ گیا. اب غوث پاک 2 لائن میں تقریباً فرماتے ہیں الحقیق بالاتباع. تو اب حق کی حقانیت یہ ہے کہ اس کو مانا جائے. حق کی حقانیت یا حق یہ ہے کہ اسے مانا جائے. وظہر الاسلام الجدیر بالاطاعہ. میرے حبیب، اچھا یہ دیکھیے کتنی نئی بات ہے. قسم خدا کی غوث اعظم کی وہ اولاد یا غوث اعظم کا وہ سچا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کی کا الہندن کرے، شریعت کی پامالی کا عقیدہ رکھے. معاذ اللہ. یہ غور کیجئے، کہتے ہیں کہ حق جو آ گیا اس کے ساتھ ساتھ غوث اپنا جملہ ایڈ کر رہے ہیں ظہر الاسلام. اسلام ظاہر ہو گیا. الجدیر بالاطاعت والاستسلام. اب سرنگو ہونا یہی تیری لیاقت ہے. اگر کچھ لائق بننا چاہتے ہو تو سرنگو ہو جاؤ. اسلام ظاہر ہو چکا ہے. دیکھا. اور اسلام کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں، بلکہ عام جملہ کہہ دو، ایمان غیب اور باطن کے ماننے کا نام ہے، اور اسلام اعمال ظاہرہ کے کرنے کا نام ہے. ایمان کا تعلق تصدیق سے ہے اور اسلام کا تعلق تعمیل سے ہے. تعمیل تصدیق کے مقابلے میں کہا میں نے، تعمیل سے ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اسلام ہے، حج اور زکوٰۃ کر رہے ہیں اسلام ہے، رکوع سجود یہ اسلام ہے. رب کو کیسا مان رہے ہیں؟ ایمان ہے. فرشتے کو کیسا مان رہے ہیں؟ ایمان ہے. نبی کو کیسا مان رہے ہیں؟ ایمان ہے. اس لیے اب کہیں گے جو مومن ہے وہ مسلمان بیسٹ ہے، لیکن جو مسلم ہے صرف مومن نہیں ہے، اندر سے غلط مان رہے ہیں تو مسلمان تو ہے. جیسے نمازی، حج زکوٰۃ کرنے والے لیکن نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں، نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وسیلے وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، وہ مسلم تو ہیں، مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہے. مومن کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے. جملے پہ غور کریں آپ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ. تائید کا لفظ بھی نہیں کہا میں نے، تصدیق قلبی. تصدیق قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے سچا ماننا، ماننا نہیں، سچا ماننا. اور نبی کو کے علم غیب کا انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ سچا مان رہے ہیں. قلبی مان تو ہو سکتا ہے، قلبی تصدیق نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، الحمدللہ. خیر تو غوث نے کہا ظہر الاسلام، جاء الحق کی تفسیر میں حق آ گیا یعنی اسلام ظاہر ہو گیا. اب سرنگو ہونا، جھکانا لازم ہے. فَلَكُمْ أَن تَغْتَنِمُوا الْفُرْصَةَ. غوث کہہ رہے تو اے لوگو فرصت کو غنیمت جانو، پہلے راؤنڈ میں نبی کو مانو. ارے باپ رے باپ، سب سے پہلی فرصت ہے نبی کی اتباع. غوث کہہ رہے پہلی فرصت ہے نبی کی اتباع. وَتَنْقَادُوا لَهُ مُخْلِصِينَ. اور نبی کے لیے اخلاص کے ساتھ جھک جاؤ، اسلام کے لیے اخلاص کے ساتھ جھک جاؤ، حق کے لیے اخلاص کے ساتھ جھک جاؤ. یہ نبی مطلب غوث پاک درس دے رہے ہیں. اپنی دکان جمانا غوثیت نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں ڈال دینا غوثیت ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. نبی والا بنا دینا غوثیت ہے، محمدی بنا دینا غوثیت ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہاں ایک دم جھک جانا، جھکا دینا. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو جال حق کی تفسیر ہو گئی. اب آگے دیکھیے وما یبدئ الباطل یعنی وضاحت الباطل کی طرح. 15 نمبر 15 میں وہ ہے، یہاں یہ ہے
واو کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں وَنَبَّهُمْ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ أَيْضًا إِنَّهُ بَعْدَمَا ظَهَرَ نُورُ الْإِسْلَامِ وَعَلَى قَدْرُهُ وَارْتَفَعَ شَانُهُ. اور اے اکمل رسول، اپنوں کو تو آپ نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے، چونکہ جب اپنے ہوں گے وہ تو اپنے ہی ہیں، مگر جو نہیں مانے نا ان کو عمومی، اور جو مان لیے ان کو بھی تھوڑی سی تنبیہ اور ڈائریکشن کے لیے کہیے اے اکمل رسول، انہیں بھی کہیے کہ بعد اس کے کہ نور اسلام ظاہر ہو گیا، اور بعد اس کے کہ قدر اسلام بلند ہو گئی، اسلام کی قدر و منزلت بلند ہو گئی، اور بعد اس کے کہ شان اسلام مرتفع ہو گیا، رفیع الشان ہو گیا، مرتفع بلند ہو گیا. تو سنو، ما یبدئ الباطل، باطل لوٹے گا نہیں، باطل کا آغاز اب نہیں ہوگا. یہ ترجمہ کیجیے یبدئ ابدا سے، ای یحدث الباطل، باطل اب جنم نہیں لے گا. یہ ترجمہ غوث پاک کا. کیسی نسبندی ہو گئی ہے باطل جنم نہیں لے گا. الذی زہق، جو مٹ چکا، وازمحل ظلمتہ، جس کی تاریکی نور اسلام سے ڈھپ پڑ گئی، تاریکی ڈھپ پڑ گئی نور اسلام سے. وغار منارہ فی محاوی الجہل واغوار الخذلان، اور رسوائی اور جہالت کی دنیا میں غارت گری ہو گئی. یہ سب غوث پاک کے جملے ہیں، واہ جلال میں، ہاں جلال میں. اور سنو، یہی نہیں، یہ تو آغاز اسلام، مطلب اب آغاز باطل کی تردید ہے کہ باطل اب آغاز نہیں ہوگا. سنو، وصار الی حیث ما یعید، اللہ پاک اعلان کرتا ہے کہ اب کبھی بھی لوٹ کر بھی نہیں آئے گا. ایک تو یہ کہ پیدا بھی نہیں ہوگا، اور ایک یہ کہ جو پچھلے جتنے بھی تھے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. نہ نیا باطل آئے گا نہ پرانا باطل آئے گا. واہ واہ، گویا آغاز و انتہا دونوں کی نسبندی ہو گئی. نہیں، جتنے تھے وہ سب کو بھی ختم کر دیا، اور اب پیدا بھی نہیں ہوگا، اور وہ لوٹ کر بھی نہیں آئے گا. یہ اعلان حق ہے اللہ کی طرف سے. کیا کہنا ہے، سبحان، کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے یار، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ جو ہم لوگ جملہ بول رہے ہیں نا، یہ جملہ سنیے، جلال میں بولنے کے بعد خود کیسا ریلیکس ہو کر بول رہے ہیں. دیکھیے، سبحان من اظہر انوار الاسلام، انوار الاسلام، پاکی ہے مولا تو نے انوار اسلام کو ظاہر کر دیا. یہ غوث پاک کے جملے ہیں، پاکی ہے مولا تو نے انوار اسلام ظاہر کر دیا. ورفع اعمالہ، اور نشانات اسلام کو بلند کر دیا. بلکہ آج حساب سے ترجمہ کروں اور دکنی زبان میں تو اسلام کا علم بلند کر دیا. علم کو سمجھتے ہیں؟ ہاں. وَقَمَالْ کفر، اور کفر کے کمر توڑ دی. کیا کہنا ہے. وَأَخْفَضَ أَصْنَامَهُ، اور بتوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا. بت شکن آئے زمین پر، منہ کے بل بت گر پڑا، جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ والسلام. کیا کہنا ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 49 کی تفسیر. مزہ آ گیا ایک دم، الحمدللہ. آگے دیکھیں پھر قل، آیت نمبر 50. ثم لما طعن المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيروه بأنك تركت دين آبائك واخترعت دينا من تلقاء نفسك قد ضللت باختيارك هذا بالتركك ذلك عن مجهل الرشاد یا عن منهج الرشاد، رد الله سبحانه عليهم قولهم هذا وتعييرهم آمرا لنبيه على وجه الامتنان. یہ جملے تھے غوث پاک کے 4 لائن میں جو آگے کے قل کے لیے ہے. اس کا مطلب قل کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے. قل کی محفل میں بڑے باادب ہو کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. قل کی تمہید 4 لائن سے کر رہے ہیں غوث پاک. فرماتے ہیں جب مشرکین کا لعن طعن رسول اللہ پر بڑھنے لگا اور مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلایا نا، یہ بولتے ہیں نا ایک دم بالکل ٹارچر کرنا، یہ بھائی ٹارچر کرنا. کیا کہ بِأَنَّكَ تَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، اے محمد تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا. یہ آ رہا ہے. وَاخْتَرَعْتَ دِينًا مِن تِلْقَاءِ نَفْسِكَ، اور اپنی جانب سے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے. دھیان دیجئے گا غوث کے جملے. فَقَدْ ضَلَلْتَ بِاخْتِيَارِكَ هَذَا، تو نے یہ چن کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں ڈال دی.
یہ نبی پر گمراہی کا فتویٰ، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وجہ بھی بتا رہے کیونکہ منہج رشاد یہ تھا اور تو نے اسے ترک کر دیا۔ واہ واہ، رشد و ہدایت کا راستہ ترک کر دیا۔ واہ، شراب پینا ہدایت۔ میری ایک تقریر 4-5 سال پہلے ہوئی تھی، کسی گھر میں گیا اور دیکھا کہ ھذا من فضل ربی، پوچھا رشوت تو نہیں لیتے ہیں؟ معلوم ہوا لیتے ہیں۔ واہ، ھذا من فضل ربی، رشوت لینا اور ھذا من فضل ربی، ھذا من فضول ربی کہو، یہ رب کا فضل نہیں ہو سکتا ہے۔ سود کھا کر کے علماء کو کھلا کر سوچتے ہو گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ ہم تو جان نہیں رہے ہیں کہ کیا دیے ہو آپ، لیکن خبردار، اپنے گھر کی زینت ھذا من فضل ربی بنانے والوں یا غریب نواز یا قادری منزل نام رکھنے والوں، سن لو، جو مشن ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو کھو کر بناؤ گے تو یہ ایسے ہی ہے جو قرآن پاک نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے، اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں، اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ مدد فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا کہا تھا؟ اے محمد، تم نے رشد و ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں جلال کبریا دیکھیے آپ۔ رد اللہ سبحانہ، غوث کہتے ہیں اللہ پاک نے رد کی لاٹھی ایسی ماری کہ اس لائق بھی اسے نہیں سمجھا۔ میرے حبیب، میں ماروں گا تو ختم ہو جائیں گے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو رہنا ہے نا وہاں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ترجیح دیں گے، عیسیٰ اوپر آ گئے مگر آپ نہیں آئیں گے، میں جانتا ہوں آپ رہیں گے وہاں، اس لیے آپ پر احسان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں قل، رے باپ رے باپ، آپ پر احسان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں قل، اے اکمل رسول، یہ جو تان کر رہے ہیں آپ کی دین میں، آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، کہیے ان ضللتو، تیرے کہنے کے مطابق، نبی اللہ کہوا رہا، دیکھیے گا، ان حرفت علی سبیل السلامت وجاد الاستقامہ، اگر میں سلامتی کی راہ سے، رشد و ہدایت کے طریقے سے بھٹک گیا ہوں، دھیان دیجیے گا، فإنما أدل على نفسی، تو اس بھٹک کا وبال میرے اوپر ہوگا، تیرے کو کہیں کو ٹینشن ہو رہا۔ دیکھیے اللہ پاک کہوا رہا، جماعت والے اگر تفسیر کریں گے دیکھو رسول اللہ بھی بھٹک سکتے، تب تو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں غوث پاک نے کیا تفسیر کی ہے، جلالی تفسیر دیکھیں آپ، کہ اللہ کو جلال آیا۔ فتوے لگا رہے ہو میرے حبیب پر ہیں جو سراپا رشد ہے، راہ رشد تو چھوڑو، سراپا رشد ہیں، جن کو دیکھنا ہدایت، کیا کہنا ہے، سننا ہدایت، سوچنا ہدایت، ان کے تعلق سے کیا کہنا ہے، پازیٹو رہنا ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر بفرض محال آپ کہیے، میں نہیں کہوں گا، یہ دیکھیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی، ہمارے گاؤں وغیرہ میں ایک جملہ ہے، حالانکہ اللہ اس تشبیہ سے پاک ہے، اور تمام پوری دنیا کی باادب بیویوں سے خصوصاً یہ بڑا جملہ اور میسج ہے کہ کوئی بھی بلانے کے لیے آتا نا اور بیوی گھر میں ہو تو کہتے پھلانے نہیں ہے گھر میں، ان کا نام دیکھیے، یا یہ کہتے ہیں بیٹے کو جا کے بولو ابو جی نہیں ہے، تم بولو میں نہیں بولتی۔ دیکھیے ادب، دیکھیے احترام، دیکھیے رسپیکٹ، دیکھیے یہ دیکھیے۔ اب غور کیجئے، میرے حبیب میں نہیں بولوں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، گمراہی کی نسبت آپ کی طرف میں نہیں کروں گا۔ کیا کہیں، اس نے آپ پر فتوے لگائے ہیں، یہ ان کی سوچ ہوگی، لیکن میرے نزدیک اتنی شان ہے آپ کی کہ میں بول بھی نہیں سکتا بفرض محال، جبکہ میں نے پیدا ہی کیا ہے آپ کو رشد و ہدایت پر، میں نہیں بولوں گا، آپ بول دیجیے۔ جانتے ہیں جب بشر مثلکم کی بھی یہی تفسیر ہے میرے حبیب، میں تو طٰہٰ یاسین بولوں گا، میں تو یا ایھا المزمل بولوں گا، میں تو عظیم القابات سے بولوں گا، آپ بولیے بشرون، میں نہیں بولوں گا۔ کیا کہنا، وہ خالق ہو کر کے رسپیکٹ کا لفظ پیدا کرنے والا، سب چیز کو پیدا کرنے والا، مالک و مختار، میں نہیں بولوں گا۔ کیا کہنا میرے حبیب، آپ بولیے۔ میں بولوں گا تو لوگ ہو سکتا ہے مس یوز کر کے اس لفظ کو دلیل پکڑیں گے، آپ بولیں گے تو میں اوپر ہوں نا، میں پکڑوں گا، ہاں میں پکڑوں گا، آپ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سمجھے کہ یہ تواضع اور انکساری ہے۔ آپ بولیے کہ اگر میں گمراہ ہوں تمہارے کہنے کے مطابق تو سنو، اعلی نفسی، میرا وبال میرے اوپر ہوگا، تیرے کو کچھ نہیں نہ ہوگا، تم کہہ رہے ہو۔ اور سنو، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے توحید اور عرفان کا جام پی کر تجھے کہا ہے،
وَنِلْتُ إِلَىٰ أَسْبَابِ دَرَجَاتِ الْجِنَانِ، اور اچھے سارے درجے میں نے پا لیے ہیں، تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اب میں اعلان کرتا ہوں رب کے فیضان سے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نفس کی طرف سے میں گمراہ ہوں گا، رب نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن سنو، میں اگر ہدایت پر ہوں تو اس ہدایت کا سرچشمہ میں خدا کی وحی کو مانتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، آپ کو جتنی بھی دولت مل جائے کہیے یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا شکر ہے، رب کا احسان ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اگر میں گمراہ ہوں تو ادل علی نفسی، یہ نہیں کہا کہ رب، کیونکہ رب تو کہوا رہا ہے، منشاء خدا رسول جان رہے ہیں کہ رب یہ کہنا چاہتا میں نہیں بولوں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں بولوں گا، کیا کہنا ہے، تو منشاء الہی جان رہا، تو پھر بھی اللہ پاک دیکھیے رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے نفس کا قصور ہوگا اگر میں گمراہ ہوں تو، لیکن میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے رب کا فیضان ہے بشکل وحی، کیا کہنا ہے، حکمت دیکھیں، اے بے سبب وحی و الہامہ الی و امتنانہ علی، میرے اوپر رب کا احسان ہے بالہدایت الی انواع الکرامات و اصناف اللذات الروحانیہ، قسم قسم کی روحانی لذتوں سے میں آشنا ہوں، جانتا ہوں، ہدایت کی ساری راہوں پر مجھے چلا کر میرا رب مجھ پر احسان کرے گا اگر میں ہدایت پر ہوں، تو دونوں صورت میرے لیے ہے نا، تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اگر نہیں ماننا ہے تم میرے پتھر کیوں مارتے ہو؟ چلے جاؤ، تکلیفیں کیوں دیتے ہو؟ چلے جاؤ۔ دونوں صورت دیکھیے گا اعلان، آگے دیکھیے، انہ سمیع قریب، تم بھی جانتے ہو، اسی لیے تو کہہ رہے ہو کہ رب کی طرف منسوب کر رہا ہوں میں، اس کا مطلب رب کا تصور ہے تیرے نزدیک بھی، تو وہ تو سب سنتا ہے، میری بھی سن رہا ہے نا، انہ سمیع قریب، وہ تو سنتا ہے اور قریب بھی ہے، یسمع مناجاتی، میری سرگوشی کو وہ سن رہا ہے، وَيَقْضِي جَمِيعَ حَاجَاتِي عَلَى وَجْهِهَا، اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ سب میری پوری کرے گا، ان تعلق ارادته ومشیته بها بعد ما جرى وثبت في حضرت علمه ومضى عليها قضاؤه في لوحه بحيث لا يفوته الشيء، یعنی اللہ پاک چاہ لے گا تو بالکل اس کی مشیت اور ارادہ متعلق ہو تو میرے قریب ہے اور میری بات وہ سنتا ہے، تم کو جو کہا جا رہا مان لو۔ جلال کبریائی پر یہ مشتمل تھی آیت کریمہ کہ میرے حبیب کہہ دیجیے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 51، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو، وَمِن کمال قرب اللہ سبحانہ العبادی، اور اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے کمال قرب رکھتا ہے، شہرک سے زیادہ قریب، لو ترا، اے عام لوگو، غوث پاک کی تفسیر ہے یہ، اے عام لوگو اگر تم اس وقت کو دیکھ لو، اے عام لوگو اگر تم اس وقت کو دیکھ لو، اذ فزعوا، جس وقت کے کافر اور مشرکین موت کے آنے کے وقت ڈرتے ہیں، دیکھیے گا، کافر اور مشرکین، گویا یہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے، یہ عام مومنین کو کہا جا رہا ہے، اگر دیکھ لو، وَنُزُولِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، اور کافروں اور مشرکوں پر جو عذاب نازل ہوگا اس وقت کو دیکھ لو، تو لَأَرَيْتَ أَمْرًا فَزِيعًا، تو تم دیکھ کر کے ہیبت میں پڑ جاؤ، امر فظیع کو دیکھ لو، فلا فوت حین لا فوت لهم عن اللہ، تو سنو، فوت اور مرنے کی بھی تمنا نہیں کر پاؤ گے، اتنی ہیبت ہوگی، یا یوں کہیے ان مشرکین کو فوت کا وقت بھی نہیں ملے گا، چیخنے چلانے کا وقت تو دے گا۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ عذاب قبر ہونے کے بعد ثقلین کے علاوہ سب سنتے ہیں، اگر ثقلین یعنی جن و انس کو سنا دے عذاب قبر تو سب مر جائے، اور اسی لیے نیک لوگوں کے بازو میں اگر کوئی بدکار آ جائے تو نیک لوگ خواب دلاتے ہیں کہ مجھے یہاں سے ہٹاؤ، منتقل کر دو، اور اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ نیکوں کی صحبت میں، معیت میں، قربت میں دفنانا نصیب فرمائے۔ تو فلا فوت حین لا فوت لهم عن اللہ لا منہم ولا من اعمالہم واحوالہم شیء، نہ ان کی کوئی حالت نہ ان کا کوئی عمل فوت ہونے کی گنجائش رکھے گا۔ وَإِن تَحَسَّنُوا بِالْحُسُونِ الْحَسِينَ وَالْقِلَاعِ الْمَنِيحَ وَالْبُرُوجِ الْمُشَيَّدَةِ، اور سنو وہی بات کہ اگر سخت سخت برج بنا لو، جس کو آج کے حساب سے برج، موٹے سے موٹا محل بنا لو، اس کے اندر گھس جاؤ اور سوچو کہ موت نہیں آئے گی، تو اخذوا
حیث ما کانوا پکڑے جائیں گے یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے، من مکان قریب، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی سے قریب ہے، بھاگو گے کہاں؟ اللہ تو پہلے ہی سے قریب ہے، بھاگو گے کہاں؟ من اللہ ولو کانوا فی قعر الارض، اگرچہ زمین کی قعر مزل بولتے ہیں ایک دم گہرائی میں چلے جاؤ، او قلول الجبال، یا پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، او فی قلب الصخرہ، یا چٹان کے بیچ میں گھس جاؤ، غوث کے جملے، او فوق السماء، یا آسمان کی بلندی پر چلے جاؤ، او فی ای مکان من الاماکن الخفیہ، یا چھپے ہوئے کسی مکان کی تہ میں گھس جاؤ، پکڑے گا اللہ۔ تو مشرکین اور کافرین کے حوالے سے یہ آیت کریمہ تھی۔ آیت نمبر 51 ہو گئی۔ اب دیکھیے وقالوا آمنا به، بعد اس کے وبعد مستروا الى الهلاك والاو العذاب في يوم الجزاء، اور بعد اس کے کہ جب وہ ہلاکت کے قریب ہو گئے، مجبور ہو گئے، عذاب پانے کے قریب ہو گئے، قالوا، اوہو کیا کہنا ہے اب وہ میرا جملہ آج دیکھیے ایک دم تفسیر معلوم ہو رہی کہ کوئی کافر نہیں مرے گا میدان محشر میں، سب ایمان والا ہوگا، اگرچہ ریگولر ایمان والے کا ایمان معتبر ہوگا، اور عذاب دیکھ کر وقت موت جو ایمان لائے گا اس کا معتبر نہیں ہوگا، لیکن ایمان تو ہوگا۔ وہ معتبر نہ کرنا رب کا ہے لیکن ایمان ہوگا۔ یہ دیکھیں وہی آیت ہے، یہ وقت ایمان ختم ہونے اور لمحہ ایمان ختم ہونے کے بعد یہ بول پڑیں گے آمنا بہی، اے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو ایک دم مانتے ہیں اللہ۔ وہاں بولیں گے، میرے اعلیٰ حضرت یہاں پر کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، جملے پہ غور کرے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل یعنی کل مدد قیامت، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان بھی گیا وہاں نہیں مانی جائے گی آپ کی کوئی مان۔ ہاں آج لے ان کی پناہ، کیا درس ہے، کیا کہنا ہے، کہیں گے عذاب دیکھ کر کہیں گے آمنا بہی، اے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشِ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہاں سے ایمان حاصل ہوگا ان کو، اَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشِ، کہاں سے ایمان ملے گا ان کو، مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، ایمان کوسوں دور ہے ان سے، ہاں بمراحل عن الایمان اذ قد انقرض مدت التکلیف والاختبار، اس لیے کہ آزمائش کی مدت کو ختم کر دیا، وَإِنْ كَانُوا قَرِيبِينَ قَادِرِينَ عَلَىٰ تَنَاوُلِهِ مَطَاعَاتِهِمْ، جبکہ یہ بالکل نبی کے قریب تھے، ایمان کے قریب تھے، سراپا ایمان، جان ایمان، شان ایمان کے قریب تھے، وَلَمْ يَخْتَارُوهُ، اور پسند نہیں کیا، وَلَمْ يَتَّصِفُوا بِهِ، ایمان سے متصف نہیں ہوئے، بل وقد کفروا، بلکہ ان سب نے ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، نہ مانا، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، اور اسی پر نہیں انکار بھی کیا، وَعَلَىٰ كِتَابِهِ وَدِينِهِ، ان کی کتاب کا بھی ان کے دین کا بھی، من قبل نشأۃ اولیٰ میں پہلے، او فی زمان الصحت، یا صحیح سالم جب تھے عذاب نہ دیکھنے سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، غوث کہتے ہیں ہم قد كانوا فی زمان الایمان به وبکتابه، اور جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے کے زمانے میں جب موجود تھے تو کیا کرتے تھے، شان دیکھیے ان کی، یقذفون بالغیب من مکان بعید، دور کے اٹکل پچو پھینکتے تھے، دور کے پھینکتے تھے، یقذفون بالغیب، بے دیکھے پھینکتے تھے، بے دیکھے اٹکل بچوں ایک دم بالکل پھینکتے تھے، وَيَقُولُونَ فِي حَقِّهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْمِينِ وَالْحِسْبَانِ عُدْوَانٌ وَظُلْمًا، اچھا اور اپنی سینس کی بنیاد پر، اپنے لاجک کی بنیاد پر عدوان اور ظلم کی دنیا میں بس کر کہتے تھے اِنَّهُ كَاهِنٌ، محمد کاہن ہے، ادھر کی بات ادھر، یہاں سے لیتے وہاں کرتے، وہاں سے لیتے یہاں، محمد شاعر، محمد شاعر ہے، محمد مجنون، معاذ اللہ رب العالمین، وَكِتَابُهُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان کی کتاب جو ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں، بل کلام المجانین، بلکہ مجنونوں کی گفتگو ہے، مَا أَنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَعَلَى كِتَابِهِ، اللہ پاک غوث پاک اللہ پاک کے اس جملے کی من مکان بعید کی تفسیر کر رہے ہیں، باوجود کہ یہ خرافات نبی پر یا نبی کی کتاب پر کوسوں دور ہے، نبی اس سے کلام الہی کوسوں دور ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ آیت نمبر 53 آخری آیت، اور نذرانہ بارگاہ علی، ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ پھر سورہ احزاب،
آخری آیت وَبَعْدَ مَا آئِسُوا عَنْ قُبُولِ الْإِيمَانِ وَقْتَ الْإِضْطِرَارِ، اور جب یہ لوگ مایوس ہو گئے ایمان کی قبولیت سے مجبوری کے وقت، حیلہ بینہم وبین ما یشتہون، حائل کر دیا گیا ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کر رہے ہیں، یعنی جو ایمان لانے کی خواہش کر رہے ہیں نا، تو اب ان کے اور ایمان کے درمیان آ گیا دیوار۔ من الایمان والنجاة المترتبة ففعل بهم حينئذ كما فعل بأشياعهم من قبل من الكفرة الماضيين الهالكين الملتجئين إلى الإيمان وقت اضطرارهم وهجوم العذاب عليهم كفرعون وقارون وغيرهما۔ دیکھیے تو اب ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جیسے کہ ان سے پہلے کے ساتھ کیا گیا۔ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے نا، کون؟ فرعون میاں، ارے لائے نا، بولے آمنت بھی، آیا آمنت بالذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ان پر ایمان لاتا ہوں جن پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے جب وہاں کا ایمان معتبر نہیں، جو عام نبی، یہاں کا ایمان معتبر جو ایک گریڈ نبی خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ایسے ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، کیونکہ یہ سب ہلاک ہونے والے، یہ سب مطلب غوایت اور جہالت اور ردالت کی دنیا میں رہنے والے، یہ سب غفلت و تردد میں تھے، مریب، اور یہی نہیں اپنے اصحاب کو شک اور غفلت میں ڈالتے بھی تھے۔ کہاں جاؤ گے ابھی؟ بعد میں جانا۔ وَكُفْرٍ شدید، شدید کفر میں تھے، وَإِنْكَارٍ غلیظ، اور انکار کو بھی غلیظ، کیا نام دیا ہے۔ حیدرآباد پر بڑا فیضان ہے غوث پاک کا، ہاں بڑا فیضان ہے۔ غلیظ کا جملہ حیدرآباد والے بہت یوز کرتے ہیں۔ ہاں غوث پاک بھی دیکھ ارشاد فرما رہے انکارٍ غلیظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انکار غلیظ ہے، ہاں سخت غلیظ، نجاست غلیظہ ہے نہیں، ہاں وہ نجاست کس ہے؟ نجس غلیظ، تو انکار غلیظ ہے۔ میرے غوث نے ایک لائن میں دعا کی ہے، بس وہی دعا، بہت دن سے یہ دعا نہیں پڑھے تھے، اور کیسے پڑھتے؟ جب سورہ ختم ہوتی تب نہ پڑھتے، آج مکمل ہوئی وہی دعا پڑھتے ہیں۔ اعاذنا اللہ وجمیع عبادہ عن امثالہ بمنہ وجودہ، واہ واہ واہ، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک اپنوں کو بھلا دیں؟ اچھا وہی جو نا کی تفسیر اور عباد کی تفسیر کی ہے، سارے گناہ گار قادری کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس کے بعد تمام کو سارے گناہ گار کو اور اچھوں کو بھی ساتھ رکھا، خود